یہ ایک بڑی خبر ہے، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک آفر دی گئی تھی برٹش فورن سیکٹری کی طرف سے، اور اس آفر کو عمران خان صاحب نے ٹھکرا دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہہ کر ٹھکرایا تھا کہ میں یہ آفر قبول نہیں کرتا، میں اسی ملک کے اندر رہوں گا اور اس ملک کے اندر رہ کے اپنے کیسز کا سامنا کروں گا اور سامنا کر کے ان سے میں بری ہوں گا۔ یہ بڑی خبر ہے، ایون جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی کچھ دن پہلے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں دی جا رہی، تو محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی یہ الزام ہوا، اور آج علیمہ خانم صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر یہ گفتگو کی کہ عمران خان صاحب کو آفر ہوئی تھی گرفتاری سے کچھ دن قبل کہ ہم آپ کو آفر دیتے ہیں، آپ اڈیالہ جیل نہیں بھیجا جائے گا بلکہ آپ کو کسی اور ملک بھیج دیتے ہیں تو آپ کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، تو آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ آفر مسترد کر دی تھی، یہ بڑی خبر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میگزین ٹوڈے سے میں ہوں انس نواز۔ ناظرین اکرام، آج اسلام آباد اڈیالہ جیل کے اندر کافی زیادہ اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور بڑی ہی امپورٹنٹ اور اہم خبریں ہیں۔ تو توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت تھی اڈیالہ جیل کے اندر۔ جب بھی اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوتی ہے تو اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ اور ساتھ ساتھ ان کی تینوں بہنیں جن میں علیمہ خانم بھی سیر فہرست ہیں، وہ بھی اڈیالہ جیل کے اندر پیش ہوتی ہیں۔ تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوتی ہے تو اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، مطلب اگر کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو ملزم اور جو قید کے اندر ہوتے ہیں یا جو استغاثہ ہوتا ہے یا جو حکام ہوتے ہیں وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر اڈیالہ جیل کے اندر جج آتا ہے، مطلب اپنی عدالت سے وہ اٹھ کے اڈیالہ جیل کے اندر آتا ہے اور کیس کی سماعت کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو تاریخ کے اندر یہ چیزیں لکھی جائیں گی۔ تو تینوں بہنیں بھی پیش ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب کی اہلیہ اور عمران خان صاحب خود بھی توشہ خانہ 2 کیس کے اندر عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ عدالت ان اے سینس جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر عدالت لگی ہوتی ہے وہ وہاں پر پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اس میں تقریباً 20 گواہان کو پیش کیا جا چکا ہے، اور 20 گواہان پہلے 18 کو پیش کیا گیا، پھر اس کے بعد 2 بچ گئے تھے جن میں نیب اور ایف آئی اے کے اہلکار تھے، ان کو بھی آج پیش کر دیا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کیا اہم خبر دی جو کہ علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے بتائی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو 342 کا جو سوال نامہ ہے، فرض کریں جو عدالت نے جو ایف آئی اے اور نیب نے جو الزام لگائے ہیں توشہ خانہ 2 کیس کے اندر، انہوں نے ایک سوال نامہ دیا ہے جج صاحب نے کہ ان کی اہلیہ اور ان کی بیوی بشرا بی بی صاحبہ کو کہ یہ آپ کے اوپر الزامات ہیں۔ 342 کا جو سوال نامہ ہوتا ہے اس میں ایکچوئل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں، ان الزامات کو آپ مسترد کرتے ہیں یا ان کے اندر جو آپ کا جواب ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ 8 ستمبر تک جو ہے وہ ہمیں جو ہے آپ دوبارہ جمع کرا دیں۔ تو یہ آج تھا، اور سب سے اہم خبر وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا 5 اگست کو، تو اس دوران برٹش جو فارن سیکٹری ہیں برٹش کے، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کو جو ہے میں ڈیل کی آفر دیتا ہوں، آپ آفر لے کے جائیں، آپ کو ہم باہر کسی ممالک میں یا کسی ملک کے اندر بھیج دیتے ہیں، آپ وہاں پر چلے جائیں اور وہاں پر سکون سے زندگی گزاریں۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ آفر ٹھکرا دی۔ یہ بڑا انکشاف ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک آفر دی گئی تھی برٹش فورن سیکٹری کی طرف سے، اور اس آفر کو عمران خان صاحب نے ٹھکرا دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہہ کر ٹھکرایا تھا کہ میں یہ آفر قبول نہیں کرتا، میں اسی ملک کے اندر رہوں گا اور اس ملک کے اندر رہ کے اپنے کیسز کا سامنا کروں گا اور سامنا کر کے ان سے میں بری ہوں گا۔ یہ بڑی خبر ہے، ایون جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی کچھ دن پہلے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں دی جا رہی، تو محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی یہ الزام ہوا، اور آج علیمہ خانم صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر یہ گفتگو کی کہ عمران خان صاحب کو آفر ہوئی تھی گرفتاری سے کچھ دن قبل کہ ہم آپ کو آفر دیتے ہیں، آپ اڈیالہ جیل نہیں بھیجا جائے گا بلکہ آپ کو کسی اور ملک بھیج دیتے ہیں تو آپ کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، تو آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ آفر مسترد کر دی تھی، یہ بڑی خبر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ علیمہ خانم صاحبہ نے آج اڈیالہ جیل کے باہر بڑی ایک اور خبر بتائی کہ عمران خان صاحب کو یہ جو توشہ خانہ 2 کیس اڈیالہ جیل کے اندر اس کی سماعت چل رہی ہے
اس پر عمران خان صاحب کو 50 سال بھی اگر انہوں نے جیل کے اندر رکھنا ہے یا سزا دینی ہے، ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کو سکرپٹڈ فیصلے جو کہ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے وہ ان جج ارجمن صاحب ہیں ان کو دے دیے گئے ہیں، ان کو پہنچا دیے گئے ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے اسی ویک ہمیں امید ہے کہ یہ سنا دیا جائے گا، اور اس میں عمران خان صاحب کو 10 سے 50 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی خبر ہے جو کہ علیمہ خانم جو کہ ہر منگل اور سوموار والے دن بھی ملاقات کے لیے جاتی ہیں اپنے بھائی سے، اور وہاں سے انہوں نے عمران خان صاحب کی بھی باتیں جو ہے، عمران خان صاحب کا جو اہم پیغام ہوتا ہے وہ بھی سناتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسی ہفتے توشہ خانہ 2 کیس کے اندر سزا دی جا سکتی ہے، لیکن جب بھی یہ سزا دی گئی، اگر یہ سزا 50 سال تک بھی ہو جائے تو عمران خان صاحب اور ان کا جو پیغام ہے ہم پہنچاتے رہیں گے، اور ہم جو ہے اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ بڑی خبر ہے کہ ہو سکتا ہے توشہ خانہ 2 کیس کے اندر عمران خان صاحب کو 10 سے 15 یا پھر 50 سال کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ علیمہ خانم جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بڑا موسم خوشگوار تھا، بارش چل رہی تھی اڈیالہ جیل کے باہر، اور یہ عمومی طور کے اوپر جب ہم اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے 8 بجے تک یہ جو کاروائی ہے، جو سماعت ہے، وہ جج صاحب سن رہے ہوتے ہیں، گواہان پیش ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جرا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آج یہ جو ہے تقریباً 1 بجے تک سماعت چلی، کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ کیس کو بہت جلدی جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس میں سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ کیس ایسا ہے جس پر وہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اور دوسرا کیس توشہ خانہ کا اور القادر کا کیس جو لگا ہوا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کل عمران خان صاحب کو رہائی ہو جائے اور اس میں یہ سزا دے گئے، تاکہ اس میں ہم اس کیس کی بنیاد کے اوپر، توشہ خانہ 2 کیس کی بنیاد کے اوپر ہم ان کو اڈیالہ جیل کے اندر قید میں رکھ سکیں۔ تو علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ آج جو فیصلہ ہمیں آنے والے دنوں میں سنایا جائے گا وہ سکرپٹڈ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دے دیا گیا ہے، اور ملک کے اندر آپ سب کو پتا ہے کہ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ یہ ملک کے اندر کس کا نظام چل رہا ہے، کس کا لا چل رہا ہے، وہ بھی ہم بھی اس ویڈیو کے اندر نام لینا ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ یہ مجھے 50 سال عمران خان صاحب نے دیا ہے کہ 50 سال بھی جیل میں رکھ دیں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ تیسری خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب سے ایک دفعہ علی امین گنڈاپور صاحب ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس ملاقات میں علی امین نے علیمہ خانم پر الزام لگایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کے لیے کام کرتی ہے، آپ کی بہن اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کے لیے کام کرتی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو بتایا تھا، تو عمران خان صاحب نے یہ پیغام علیمہ خانم کو بتایا کہ علی امین نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، آیا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو آج اس کا جواب عمران خان صاحب نے اور علیمہ خانم صاحبہ نے بڑی زبردست انداز سے دیا۔ وہ یہ تھا کہ علیمہ خانم نے بتایا کہ جب بھی شروع میں جب عمران خان صاحب جیل میں ہوتے تھے تو وہاں پر جو بھی پیغام لے کے باہر آتا تھا تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، یا عمران خان صاحب کا جو بھی سخت پیغام تھا جب بھی ہم سناتے تھے تو جو بھی عمران خان صاحب سے لیڈر یا پارٹی جو سیاستدان مل کے آتے تھے، پیغام پریس کانفرنس کرتے تھے، اگلے دن ان کو جیل جانا پڑتا تھا۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا جو پیغام ہے وہ علیمہ خانم ان کی جو بہن ہے جو اتنا مشکل وقت میں وہ پیغام عوام کو پہنچائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے میرا جو ملاقات ہے، جو پیغام ہے وہ میرے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ تو ایجنسیوں نے خود یہ پلان کیا، علی امین گنڈاپور کو کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ جا کر بتائیں کہ یہ ایجنسیوں کی جو ہے کے لیے کام کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے علی امین نے میرے اوپر یہ الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے، مجھے علیمہ خانم نے کہا کہ اگر مجھے جیل میں بھی ڈال دیا جاتا ہے تو ہمیں کوئی اسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ پہنچاتی رہیں گی۔ اگر میں جیل میں چلی جاتی ہوں تو میری بہن پہنچائے گی، اگر میری بہنیں جیل میں چلی جاتی ہیں تو دوسرے لوگ آ کے آپ کو عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو یہ جو ہے چوتھے نمبر پہ اگر ہم بات کریں کہ ایک عمران خان صاحب کو آج علیمہ خانم نے کہا کہ آپ کو سننے میں آیا ہے کہ اڈیالہ جیل کی جگہ کسی اور جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ کسی بھی جیل میں مجھے ڈال دے، میں یہاں پر جیل میں رہنا پسند کروں گا، اور جو ہے تمام کیسز کا جو خود میں فیس کروں گا اور ان کا مقابلہ کروں گا، کیونکہ جو کہ تمام کیسز میرے اوپر جھوٹے بنائے گئے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات تھیں، اور آپ نے سنا انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بہت ساری باتیں میں بتاؤں گا۔ کل توشہ خانہ کی سماعت ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس سے بھی بڑی خبر آ سکتی ہے، اور وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ جج صاحب جو ہے چھٹی کے اوپر چلے جائیں یا بیمار ہو جائیں، وہ بھی علیمہ خانم نے عندیہ دے دیا ہے۔